کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں فرض نمازیں درست طریقے سے ادا کرنا نہیں آتی، کیونکہ جب لوگ سوالات پوچھتے ہیں نماز کے متعلق تو سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے علم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو درست نماز پڑھنا نہیں آتی ہے۔ تو فرض نمازوں کو درست طریقے سے کس طرح پڑھا جائے، تو اس کا طریقہ لیے بندہ ناچیز حاضر ہے کہ صحیح طریقے سے درست طریقے سے ہم کس طرح فرض نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ نماز چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، فرق کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لہذا ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجئے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ رہ جائے کہ جہاں آپ غلطی کر رہے ہوں اور آپ کی نمازیں ضائع جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت نماز کے شرائط میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس ویڈیو میں اکیلے نماز پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ ظہر کی نیت کس طرح ہوگی کہ نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہہ لینی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے۔ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کے پہنچے والی جگہ پر، گٹے والی جگہ پر آپ رکھ دیں، اور 3 انگلیاں جو بیچ کی ہیں انہیں آپ جو ہے وہ الٹی کلائی کے اوپر رکھ دیں، اور چھنگلیاں اور انگوٹھا کو اگل بغل اس طرح پکڑ لیں۔ تو اس طرح آپ نے ہاتھ باندھ لینے ناف کے نیچے، اور اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ پڑھ لینی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ سورت ملانے کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب ہم 4 رکعت پڑھ لیں تو ہم نے جو پہلی رکعت میں جو سورت ملائی تو اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہمیں ملانا ہوگی، پچھلی سورت ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ماعون پڑھی، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ والی سورت، تو اگلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہوگی، انا اعطیناک الکوثر، یہ درست طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اگلی رکعت کے اندر سورہ ماعون سے پچھلی سورت سورہ قریش پڑھ لی، لإیلاف قریش، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کا لحاظ رکھیں، جب بھی نماز پڑھیں تو پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت ملائی ہے تو اگلی رکعت کے اندر اس سے اگلی جو ترتیب میں سورت آتی ہے اسے ملانا ہوگا، پچھلی سورت ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے 3 مرتبہ کم سے کم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے قومے کے اندر۔ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے قومہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، ان تینوں میں سے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کے اندر آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، جلسہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر لینا ہے، اس میں وہی تسبیحات پڑھنی ہے۔ یہاں پر جو عموماً نمازی حضرات ایک غلطی کرتے ہیں جلد بازی کی بنا پر، کہ وہ نماز میں صحیح طریقے سے رکوع اور سجود کو ادا نہیں کرتے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تعدیل ارکان میں بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رکوع میں جائیں گے اور تھوڑی سی دیر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر قومہ جو ہے اسے بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، ہلکا سا یوں سیدھے ہوں گے، کمر بھی سیدھی نہیں کریں گے، اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ بیٹھیں گے بھی نہیں، تھوڑا سا اٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے واجب جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، ترک واجب لازم آتا ہے۔ یاد رکھیے تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے کہ رکوع میں، سجود میں، قومہ میں اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ تو ہماری قوم کیا کرتی ہے، یہاں پہ جلد بازی کرتی ہے کہ جس سے تعدیل ارکان پورا ادا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کی نمازیں ضائع چلی جاتی ہیں۔ اور قومے کے اندر بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا یہ بھی واجب ہے۔
اب یہاں پہ رکوع سے اٹھیں گے کمر سیدھی نہیں ہوگی اور سجدے میں چلے آئیں گے، تو یہ ایک واجب یہ بھی چھوڑا کہ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، دوسرا ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تھا، یہ دوسرا واجب چھوڑ دیا، تو یہاں 2 واجب چھوٹ گئے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے جلسے میں بیٹھنا ہوتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو اب یہاں پر بھی بالکل سیدھا بیٹھ جانا یہ واجب ہے، اور پھر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے رہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں بھی یہ دونوں واجب جو ہے وہ نمازی حضرات چھوڑ دیتے ہیں جلد بازی کی بنا پر، جس کی وجہ سے نمازیں ضائع چلی آتی ہیں، تو اس کا جو ہے خصوصی لحاظ رکھیے گا۔ جب دونوں سجدے ہو جائیں گے تو ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی۔ اب آپ جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت کے اندر ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ بھی پڑھ لینا ہے۔ جو سورت ملائیں گے یہ وہ سورت ہونی چاہیے کہ جو پچھلی رکعت میں آپ نے سورت پڑھی ہے اس سے اگلی سورت ہو۔ اگر اس سے پچھلی سورت پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سورت ملانے کے بعد آپ نے اسی طرح رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد قوما یعنی رکوع سے سیدھے کھڑا ہونا ہے، اور پھر سجدے میں چلے آنا ہے، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، اس طرح کر کے یہ 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو چکی۔ اب آپ نے التحیات میں بیٹھ جانا ہے، تشہد کو پورا پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ انگلی کس طرح اٹھائی جائے گی؟ شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تشہد میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کا اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنا لیں، اور ان 2 انگلیوں کو آپ ہتھیلی سے ملا لیں، اور اس طرح آپ نے کر لینا ہے۔ جب نفی پر آئیں یعنی اشہد اللہ، جب لا پڑھیں تو آپ نے انگلی اس وقت اٹھا دینی ہے، یہ میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے اللہ بولیں گے تو آپ نے انگلی نیچے گرا دینی اور ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لینا ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اب فرض کی آپ تیسری رکعت پڑھ لیں تو اس میں آپ نے اس میں بھی ثنا نہیں پڑھنی اور تعوذ نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی ملا لے تو اس کا کیا جو ہے وہ حرج لازم آئے گا اور کیا حرج لازم نہیں آئے گا، وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لینی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے رکوع کرنا ہے، قوما کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، اور جلسہ اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی ثنا نہیں پڑھنی، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور پھر اسی طرح رکوع کر لینا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد قوما، اور قومے کے بعد پہلا سجدہ، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ آپ نے کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پوری پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی بھی ساتھ ملانا ہے۔ درود ابراہیمی ملانے کے بعد دعا بھی ساتھ ملانی ہے، اور پھر آپ نے پہلے سیدھی جانب سلام پھیر دینا ہے اور پھر الٹی جانب سلام پھیر دینا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے سیدھی جانب سلام پھیر دینا ہے اور پھر الٹی جانب سلام پھیر دینا ہے، اور یہ ہماری ظہر کی 4 رکعت فرض نماز مکمل ہو چکی۔ کیونکہ ہم نے ظہر کی نیت کی تھی، اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نے نیت میں عصر کے الفاظ کہنے ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے نیت میں عشاء کے الفاظ کہنے ہیں، تو یہ 4 رکعت پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان تینوں نمازوں کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، سجدہ سہو اس سے واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ملا لیتا ہے کوئی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کی امید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرض نمازیں درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔